बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ आखिर जिसका हमें डर था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जब शुरू हुआ था तो मुसलमानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो इस वजह से कि कतर ने ऐलान किया था कि हम आने वाले मेहमानों को वेलकम तो करेंगे मगर उनको कतर में हमारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक, अरब कल्चर के मुताबिक यहाँ पर रहना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सी पाबंदियाँ लगाई कि यहाँ आप आकर शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, पब्लिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो इस्लाम में मना है, हमारे कल्चर में मना है। तो ये पाबंदियाँ लगाई गई और सबसे बढ़कर हम जिन्स परस्ती और LGBT पर पाबंदी लगाई गई कि आप इसकी किसी भी तरीके से प्रमोशन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को कतर ने लागू करके भी दिखाया और बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि हमने देखा कि बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े एम्बेसडर जो ऐसी कैफियत के साथ आए कि जो LGBT को प्रमोट कर रहे थे, तो उन्हें स्टेडियम में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो नाज़रीन, जहाँ पर कतर के ये अहसन इक़दाम थे, जिन इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में कतर के लिए नेक जज्बात और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो रहे थे कि कतर ने अच्छा काम किया, मगर वहीं फीफा वर्ल्ड कप में एक अफसोसनाक और खून के आंसू रुला देने वाला मंजर भी हमें देखने को मिला। नाज़रीन, ये मंजर है कल के दिन का कि जब फीफा फैन फेस्टिवल में भारतीय अदाकारा नूरा फतेही ने अपने जलवे दिखाए। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ कतर ने फीफा फैन फेस्टिवल भी शुरू कर रखा है, जहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहां पर इकट्ठे होकर एक फेस्टिवल करते हैं। वहां पर मुख्तलिफ ममालिक के लोग डांस पेश करते हैं। तो कल की ही बात है कि वहां पर भारतीय अदाकारा नूरा फतेही वो स्टेज पर आई और उसने पूरी रात अपने जलवे बिखेरे और जिस कदर उसने बेहुदा लिबास पहना हुआ था कि वो पूरा जिस्म उसका बिल्कुल नंगा नज़र आ रहा था, और जिस कदर उसने बेहया और जिस कदर उसने बेहुदा डांस किया, तो वहाँ मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए। तो नाज़रीन, आप वो मनाज़र देखें कि वो मनाज़र कि जिसे देखकर आज हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और नाज़रीन, ये चीज़ भी देखें कि अपने जलवे दिखाने से पहले नूरा फतेही किस तरह भारत का झंडा हवा में लहराती रही और जय हिंद के नारे लगवाती रही। और ये अफसोस का मुकाम है कि मुसलमानों के होते हुए बुतों की पूजा करने वाले मुल्क के नारे लग रहे हों और वहाँ जय हिंद हो रही हो। I can't hear you. Qatar! Let me see the Indian flag. Give me the Indian flag. Give me the Indian flag. ये तो कमाल हो गया भाई। वाह! 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 Jai Hind! जय हिंद! जोर से Jai Hind! जय हिंद! क्या बात है? India is not a part of FIFA World Cup, but we are now in spirit, through our music, through our dance. 5, 6, 7, 8. Oh, wait, we need to be coordinated. Let me try again. 5, 6, 7, 8. Nach Meri Rani. This side is a little bit down. We're gonna come back to you. I got the ba 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 ba. No, yeah. Bad girl, you can be my baby mama. Gonna take you back, so take you for the summer. Shout if you're with me.
ناظرین یہ وہ مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آج دل غمگین ہے، دل پریشان ہے کہ وہ قطر کہ جہاں پر اسلامی روایات کی پاسداری کی جاتی تھی، جہاں پر کفر کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں آ کر تم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، ہمارے رولز کو فالو کرے گے، شارٹ ڈریس پہنو گے تو تمہارے اوپر سزائیں لاگو ہوں گی، اگر تم سر عام کچھ ایسی واہیات اور غیر اخلاقی حرکات کرو گے تو تمہیں سزائیں ملیں گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ قطر حکومت نے آفیشلی طور پر جب ایسے پروگرام کروائے تو وہاں دل خون کے آنسو بھی رویا کہ ایک سائیڈ پہ ہم اسلام کو فالو کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ وہیں قطر میں یہ پروگرامز ہم منعقد کروا رہے ہیں، تو یہ مسلمان حکمرانوں کی دوغلی پالیسی اور یہ دوہرا پن کب جائے گا، کب یہ ختم ہوگی کہ مسلمان سکھ کا سانس لے سکیں گے؟ وہ جو کہیں گے اور وہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ قطر نے یہ چیزیں کے دکھائیں، رولز فالو کیے، جرمنی کے ایمبیسیڈر کو داخل نہیں ہونے دیا اسٹیڈیم میں کہ اس نے شرٹ ایسی پہن رکھی تھی کہ جو LGBT کو پروموٹ کرتی تھی، امریکن صحافی کو نہیں داخل ہونے دیا گیا، اور بہت سے ایسے لوگ جو عیسائیوں کے صلیبیوں کے لباس میں آنا چاہتے تھے ان کو نہیں آنے دیا گیا کہ یہ ہمارے قوانین کے خلاف ہے، شارٹ ڈریس نہیں پہننے دیے گئے لوگوں کو کہ یہ قانون کے خلاف ہے، سر عام آپ کچھ نہیں کر سکتے، غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ مگر وہیں قطر نے اپنے قانونوں کو رونتے ہوئے جب ایسی تقریب منعقد کی تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں؟ کیا قطر ایک طرف سے مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف غیر مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کافروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان بھی خوش ہو اور دوسرے کافر بھی خوش ہو، دونوں سائیڈ سے اپنے آپ کی فین فالوئنگ اکٹھی کرنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ قطر فلسطین کی بہت زیادہ حمایت کر رہا ہے، اسٹیڈیم میں فلسطین کے بہت زیادہ جھنڈے نمایاں نظر آتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاؤ، اور لوگ اکٹھے ہو کر فلسطین کی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے، ان کو آزادی دلائی جائے، اور ان کے لیے آواز پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہیں اسرائیل کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی ہے۔ مگر وہیں پر قطر بھارت کی سپورٹ میں کشمیر کو بھول جاتا ہے کہ اور کل کی ہی تقریب میں جب بھارتی اداکارہ وہاں پر آئی، اس نے باقاعدہ آتے سار ہی بھارتی جھنڈا ہوا میں لہرایا اور جے ہند کے نعرے لگوائے وہاں پر، اور وہ جے ہند کے نعرے لگتے رہے اور پوری آگے کھڑی عوام بھی جے ہند کی آواز سے نعرے لگاتی رہی۔ تو تب پھر کشمیر اور کشمیر کے مظلوم لوگ کہاں گئے؟ اگر ہم بھارتی سپورٹ میں اس قدر آگے چلے گئے کہ کشمیر کو ہم نے بھلا دیا اور اپنے مفاد کے لیے فلسطین کو ہم نے اجاگر کیا، کیونکہ فلسطین کے مسلمان بھی مظلوم ہیں، جیسے فلسطین پر قبضہ ہے ویسے ہی کشمیر پر قبضہ ہے، اگر فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں تو کشمیر کے مسلمان بھی مظلوم ہیں، دونوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ دونوں کے مسائل آج امت مسلمہ کے مسائل ہیں، صرف قطر کے مسائل نہیں ہیں، کشمیر کا مسئلہ صرف قطر کا نہیں، فلسطین کا مسئلہ صرف قطر کا نہیں، دونوں مسئلے ہی آج امت مسلمہ کے ہیں، کشمیر کی آزادی اور فلسطین کی آزادی۔ اس لیے ہمیں ایک ایشو کو بھول کر اور دوسرے ایشو کو اجاگر کر کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان حکمران خالص اللہ کے قانون کو مانے، اللہ کی پابندیاں عائد کرے، اللہ کے دین کو لاگو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔